الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ کمنٹس میں ایک بہن نے سوال پوچھا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میری طبیعت خراب ہے اور میں درود پاک بہت زیادہ پڑھتی ہوں، تو مجھے گھر میں سے کسی نے کہا ہے کہ تم زیادہ درود پاک نہ پڑھا کرو، تم درود پاک کی کثرت نہ کی کرو، کہ زیادہ درود پاک پڑھنا یہ رجعت میں مبتلا کر دیتا ہے، کہ جو زیادہ درود پاک پڑھتا ہے چونکہ درود پاک کا وظیفہ باری ہوتا ہے، اس طرح وہ رجعت میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ دیکھیں عموماً جو ہے وہ بعض لوگوں میں تھوڑی سی یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ درود پاک کا وظیفہ باری ہوتا ہے، اس کو زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے، کہ زیادہ جو بندہ پڑھتا ہے وہ رجعت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو آج جو ہے وہ میں نے یہ سوچا ہے کہ اس حوالے سے ایک تفصیل ویڈیو بنائی جائے، تو مکمل اس ویڈیو کو دیکھیے گا۔ مکمل جب آپ اس کو دیکھیں گے نا تو یقیناً جتنی بھی غلط فہمی ہیں اللہ نے چاہا تو وہ ساری ختم ہو جائیں گی۔ اور اگر آپ بھی کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، میری کوشش ہے انشاءاللہ کہ آپ کے سوالات پر بھی میں ویڈیوز بناؤں گا۔ دیکھیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں رجعت کی، کہ رجعت ہے کیا اور کن کن اعمال کی رجعت ہو جاتی ہے۔ دیکھیں رجعت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے اعمال کی رجعت اور ایک ہوتی ہے وظائف کی رجعت۔ اعمال کی رجعت یہ کہ وہ وظیفہ کہ جو وقت، جگہ یا ایام مخصوص کر کے پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے ایک وقت ہوتا ہے، ایک جگہ ہوتی ہے اور مخصوص ایام یعنی کہ 21 دن 41 دن وغیرہ وغیرہ فکس کر کے جو ہے وہ عمل پڑھا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کی احتیاطیں ہوتی ہیں، پرہیز جمالی ہوتا ہے، پرہیز جلالی ہوتا ہے، اور مزید بھی کچھ لوازمات ہوتے ہیں اس کے۔ اور اس کی جو ایک خاص بات یہ کہ بعض لوگ جو رجعت میں مبتلا ہوتے ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں؟ وہ اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ وہ اجازت لے کر وظیفہ نہیں پڑھتے، وہ صاحب سلسلہ سے اجازت نہیں لیتے، صاحب خلافت سے اجازت نہیں لیتے، اس عمل کے عامل سے اجازت نہیں لیتے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص بلا اجازت بڑے بڑے اعمال، نعت علی شریف یا چہل کاف یا آیت کتب وغیرہ وغیرہ کا عمل کر رہا ہے، اب اس نے اجازت ہی نہیں لی، تو ظاہر ہے کہ وہ رجعت میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اچھا اب اس نے اجازت لی بھی ہے لیکن ایسے شخص سے لی ہے کہ جو اجازت دینے کا اہل ہی نہیں ہے، جو اجازت دینے کا مجاز ہی نہیں ہے، اس نے اس عمل کی ریاضت کی ہی نہیں ہے، اس نے اس عمل کی زکاتیں ادا کی ہی نہیں ہے، وہ صاحب سلسلہ ہی نہیں ہے، وہ صاحب خلافت ہی نہیں ہے، وہ صاحب عمل ہی نہیں ہے۔ اور اس شخص سے اگر آپ اجازت لے رہے ہیں اور اجازت لے کر عمل پڑھ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ رجعت میں ہی مبتلا ہوں گے۔ میں ایک شخص کو جانتا ہوں اچھی طرح، میرے جو ذہن میں یہ بات ہے کہ وہ شخص اس نے نعت علی شریف کا عمل کیا، اور ایسے شخص کی اجازت سے کیا کہ جو خود اس کا عامل نہیں تھا، اس نے جناب فیس لی اور اس کو نعت علی کا عمل کرنے کی اجازت دے دی۔ اب ہوا یہ کہ وہ اس شخص نے عمل پڑھنا شروع کر دیا، اب عمل پڑھتا گیا تو اس سے ناغہ ہو گیا، ناغہ ہوا تو میری اس سے ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا جناب وہ میرا ناغہ ہو گیا، میں کیا کروں؟ میں نے کہا ناغہ ہو گیا تو اب تو یہ آپ کو ناغہ بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا، اب تو یہ ہے کہ اب جو ہے وہ آپ اب فاتحہ پڑھ کے موکلین کو رخصت کریں اور پھر نئے سرے سے عمل کریں۔ یہ آپ نے اچھا نہیں کیا، کیونکہ ان اعمال میں ناغہ بالکل نہیں کرنا چاہیے، گنجائش ہی نہیں ہوتی ناغہ کرنے کی۔ اچھا جناب اس نے میری بات نہیں مانی، اس نے اپنے استاد سے بات کی کہ جس نے اجازت دی تھی۔ اب استاد صاحب نے ظاہر ہے کہ وہ بھی بیچارے میری طرح پورے سرے تھے، اس نے کہا جی کوئی بات نہیں، ناغہ ہو گیا تو خیر ہے، آپ یوں کرنا، آپ 41 دن کا عمل کر رہے ہو نا، آپ ایک دن کا مزید اضافہ کر لینا، آپ 42 دن عمل پڑھ لینا۔ اس نے جناب یوں ہی کیا۔ اب اس کا امپیکٹ کیا پڑا؟ امپیکٹ یہ پڑا کہ وہ شخص کہ جو عمل کر رہا تھا نعت علی شریف کا، وہ ایسی سخت رجعت میں مبتلا ہوا کہ اس نے خود کو کمرے میں بند کر لیا، کھانا پینا چھوڑ دیا، اور تقریباً وہ نیم پاگل ہو چکا تھا۔ پھر پتہ نہیں کیسے اس کے ذہن میں میرا خیال آیا اور وہ پھر میرے پاس آیا اور ساری کیفیات بتائیں۔ بیچارہ بہت بری طرح سے رو رہا تھا۔ آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ جو بندہ رجعت میں جب مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے، وہ کتنی سخت تکلیف اور پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے۔ یہ وہی شخص ہی جان سکتا ہے کہ جو رجعت میں مبتلا ہو، تو پھر بڑی مشکل سے جو ہے وہ اسے رجعت سے نجات ملی۔ تو اچھا رجعت میں مبتلا ایک بندہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ جو درست مخارج کے ساتھ نہیں پڑھتا،
اب ظاہر ہے کہ کوئی عمل پڑھ رہا ہے، اسماء الہی پڑھ رہا ہے یا کوئی آیت کا عمل کر رہا ہے یا کسی صورت کا کر رہا ہے، اب وہ شخص جو ہے وہ صحیح طرح پڑھ ہی نہیں رہا، تو مجھے یہ بتائیں درست مخارج کے ساتھ ہی نہیں پڑھ رہا، تو ظاہر ہے کہ وہ رجت میں مبتلا ہوگا۔ میں ایک شخص کو جانتا ہوں، اس نے سورۃ یاسین شریف کا عمل کیا، قبرستان میں کیا، اور بڑا لمبا عمل تھا، لیکن صحیح مخارج کے ساتھ نہیں پڑھا، تو ظاہر ہے کہ اس کو اس کی روحانیت نہیں ملی۔ تو بات لمبی کہیں نہ ہو جائے تو میں بات کو مختصر کرتا ہوں کہ بعض اوقات رجت جو ہے وہ اعمال کی ہوتی ہے، اگر صاحب سلسلہ سے اجازت نہ لی جائے، صاحب عمل سے، صاحب خلافت سے اجازت نہ لی جائے، اور اس عمل کے قواعد و ضوابط پر عمل نہ کیا جائے، اور جو عمل کے لوازمات ہیں ان کو پورا نہ کیا جائے، اور اگر درست مخارج کے ساتھ نہ پڑھا جائے تو بندہ رجت میں مبتلا ہوتا ہے۔ اب سوال یہاں ہوتا ہے کہ چلو اعمال کی تو رجت ہوتی ہے، تو کیا وظائف کی بھی رجت ہوتی ہے؟ تو جی ہاں، وظائف کی بھی رجت ہوتی ہے۔ دیکھیں آج کل نا وظائف بانٹنے کا نا ٹرینڈ چلا پڑا ہے، سوشل میڈیا پر بہت زیادہ تیزی سے جو ہے نا وظائف وائرل ہوتے ہیں، خصوصاً یوٹیوب پر ہر بندہ دوسرا بندہ وظائف جو ہے وہ فی سبیل اللہ دے رہا ہے۔ کمنٹس میں سبحان اللہ لکھیے اور اجازت ہے، کمنٹس میں الحمدللہ لکھیے، اجازت ہے۔ اب ہم بھی کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کیا بات ہے جناب، ہم نے پیکج لگایا اور مفت میں وظیفہ مل گیا، ہم نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ وہ بندہ ہمیں وظیفہ دے رہا ہے، کیا وہ صاحب سلسلہ ہے، کیا وہ صاحب خلافت ہے، کیا وہ اس بات کا اہل ہے کہ وہ اس وظیفے کو دے سکے، اور کیا وہ جو وظیفہ آپ کو دے رہا ہے اس وظیفے کے عدد اور اس میں الہی کے عدد میچ ہوتے ہیں؟ کیا اس نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ یہ وظیفہ کون سی ساعت میں پڑھنا ہے؟ کیا اس نے بتایا ہے کہ اس کو کس اعداد میں پڑھنا ہے؟ اس نے بتایا ہے کہ وظیفہ پڑھتے ہوئے کن آداب کا خیال رکھنا ہے؟ نہیں بتایا نا۔ اب کیا ہوگا، آپ نے وظیفہ لیا اور آپ نے وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا، اب آپ اس نے یہ نہیں بتایا کہ اس کی احتیاطیں کیا ہیں، اب آپ نے دیکھا بھی نہیں، آپ پاک تھے نہ پاک تھے، آپ نے وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا، آپ کے کپڑے نہ پاک تھے، آپ نے وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا، آپ نے جس جگہ وظیفہ پڑھا وہ جگہ نہ پاک تھی، آپ نے وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اچھا، آپ نے جس جگہ وظیفہ پڑھا، جس مکان میں، ہو سکتا ہے کہ وہاں شیاطین کا بسیرا ہو، آپ نے وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں جنات کا بسیرا ہو، آپ نے وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں سے شیاطین کے لشکر گزرتے ہوں، آپ نے وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ جب ظاہر ہے کہ آپ اس طرح وظیفہ پڑھیں گے، تو جب ظاہر ہے کہ آپ کے معاملات خراب ہوں گے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ آپ بھاگیں گے اس کی طرف؟ کیا ملے گا وہ شخص آپ کو کہ جو سوشل میڈیا پر بیٹھا وظائف تقسیم کر رہا ہے اور ویڈیوز اس کی بہت تیزی سے وائرل ہو رہی ہیں اور کمنٹس بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور لوگ پڑھ رہے ہیں؟ اگرچہ ثواب ملے گا، تو جو اس بندے کے ساتھ معاملات خراب ہوں گے تو اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ کیا اس شخص سے جب آپ رابطہ کریں گے وہ جواب دے گا آپ کو؟ کیا وہ آپ کو مسائل کا حل بتائے گا؟ کبھی بھی نہیں بتائے گا، کیونکہ موسٹلی جو میری جو آبزرویشنز ہیں، موسٹلی جو ہے نا وہ ایسے وظائف تقسیم کرنے والے ہیں کہ جو عامل ہیں ہی نہیں۔ اگرچہ بعض میں ایسے جانتا ہوں بڑے زبردست عاملین ہیں، الحمدللہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ کی مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں، بعض ایسے ہیں، لیکن بہت ساری فیک عاملین جو ہے نا وہ ان کی لسٹ بھری پڑی ہے۔ یقین مانے بڑا تعجب ہوتا ہے میں جب دیکھتا ہوں، جناب انڈے پر فلاں وظیفہ پڑھیں آپ کا مسئلہ حل، آپ یہ کرو پھر تماشا دیکھو، یہ کرو پھر تماشا دیکھو، کیل پر یہ پڑھو پھونک مار دو، فلاں ڈوری جو ہے وہ گلے میں پہن لو، ہاتھ میں پہن لو، تماشا بنا ہوا ہے، ایک مذاق بنا دیا لوگوں نے نا بعض، اور ہم بھی جو ہے وہ ان کے پیچھے دوڑے چلے جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں چلو جی مفت میں وظیفہ مل رہا ہے۔ جب دیکھیں اب آپ اس طرح جو میں نے آپ کو بتائیں کہ کنڈیشنز، آپ نے صاحب سلسلہ سے، صاحب اجازت سے وظیفہ لیا ہی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وظیفہ پڑھنا کیسے ہے اور کن آداب کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے وظیفہ پڑھنا ہے، اور نہ ہی ان آداب کا پتہ ہے کہ کس عدد کے ساتھ اس وظیفے کا عدد ہے کیا اور کس وقت پڑھا جاتا ہے۔ آپ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ جو معاملات خراب ہوں گے تو پھر ظاہر ہے کہ آپ پریشانی میں مبتلا ہوں گے۔ اور ہم بھی کیا کرتے ہیں، ہم بھی کوئی شخص بتائے نا جناب میں نے نا فلاں وظیفہ کیا تھا تو میں پریشان تھا، تم بھی یہ کرو، تو ہم جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں، بعض اوقات ہمارے معاملات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں ایسا نہ کیا کریں۔ اچھا، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ایک وظیفہ پڑھنا شروع کیا،
پڑھتے گئے، پھر دوسرے دن جو ہے وہ 4 دن بعد، ہفتے بعد کسی نے بتایا یار یہ وظیفہ بڑا زبردست ہے، یہ ہم نے فیس بک پر پڑھا، کوئی پوسٹ پڑھی یا کسی کا کوئی شارٹس جو ہے وہ ہم نے دیکھا، کوئی کلپ دیکھا کہ اس وظیفے کی یہ فضیلت ہے، بس جناب ہم نے پچھلے وظیفے کو چھوڑ دیا اور نیا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ تو دیکھیے ایسا نہ کیا کریں، ایسا نہ کیا کریں۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے کہ بہتر عمل وہ ہے جو مستقل ہو اگرچہ تھوڑا ہو، تو عمل وہ ہے کہ روزانہ پڑھا جائے۔ تو جب بھی وظیفہ کوئی لینا تو صاحب سلسلہ سے لیں، صاحب روحانیت سے لیں، اور یہ دیکھ لیا کریں کہ وہ بندہ اس وظیفے کو دینے کا مجاز ہے، کیا وہ صاحب عمل ہے، کیا اس بندے نے اس وظیفے کی ریاضت کی ہوئی ہے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اب بات کرتے ہیں کہ درود پاک کا وظیفہ کیا یہ بھی بھاری ہوتا ہے، کیا اس کی کثرت کرنے والا بھی رجت میں مبتلا ہوتا ہے؟ تو بڑی ایک ہنسی آتی ہے ان لوگوں پر کہ جو اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ درود پاک کا وظیفہ بھی بھاری ہوتا ہے اور درود پاک کا وظیفہ کرنے والا بھی رجعت میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ کیسی بے وقوفوں والی بات ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ درود پاک وہ وظیفہ کہ جو بندہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ کریم اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اللہ کی رحمت کا پتہ ہے، اگر کسی شخص پر اللہ کریم ایک رحمت بھی نازل فرما دینا تو یہ اس کے لیے دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ اگر صرف اللہ تعالیٰ ایک رحمت نازل فرما دے، اور یہاں ایک درود پاک پڑھنے پر اللہ کریم 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، تو جو بندہ کثرت سے درود پاک پڑھ رہا ہے ظاہر ہے کہ اس پر رحمت الہی کا نزول ہو رہا ہے۔ اب کتنی رحمت اس بندے پر رب کریم کی برس رہی ہے، مجھے یہ بتائیں وہ پریشانی میں مبتلا ہوگا یا اس کی پریشانی دور ہوگی کہ جس بندے پر رب کریم کی رحمت کا نزول ہوگا۔ اچھا، وظیفہ تو آپ لیتے ہیں کسی بزرگ سے، کسی عامل سے، کسی شیخ سے، اور یہاں جو وظیفہ دینے والے ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ کئی احادیث طیبہ جس میں یہ مذکور ملتا ہے کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کثرت سے درود پاک پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ کثرت سے، میں یوں کہہ لیں کہ کثرت سے درود پاک پڑھنے کی اجازت عطا فرمائی ہے، جیسا کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ تم کثرت سے مجھ پر درود پاک پڑھو، کہ کثرت سے درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے، کہ جو بندہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ کریم اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ بروز قیامت ہر مقام اور ہر جگہ میرے سب سے زیادہ قریب تم میں سے وہی شخص ہوگا کہ جس نے دنیا میں کثرت سے مجھ پر درود پاک پڑھے ہوں گے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جب وہ بروز قیامت آئے تو اس کا رب اس سے راضی ہو، تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ ایک اور حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ بروز قیامت اس کی سختیوں اور اس کی دہشتوں سے جلد نجات پانے والا وہی شخص ہوگا کہ جس نے دنیا میں کثرت سے مجھ پر درود پاک پڑھے ہوں گے۔ ایک اور حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ درود پاک کی کثرت، جو شخص کسی پریشانی یا مصیبت میں مبتلا ہو وہ کثرت سے مجھ پر درود پاک پڑھے، کہ درود پاک پریشانیوں، دکھوں اور مصیبتوں کو لے جاتا، رزق بڑھاتا اور حاجتیں بھر لاتا ہے۔ غور کریے کہ درود پاک پریشانیوں، دکھوں اور مصیبتوں کو لے جاتا ہے۔ اب رجعت میں کوئی شخص مبتلا ہوا تو ظاہر ہے کہ یہ تو پریشانی ہے، وہ اس سے بڑی اور تکلیف کیا ہوگی؟ اور سرکار فرما رہے ہیں کہ درود پاک کا وظیفہ وہ نہیں ہے کہ تمہیں پریشانی میں مبتلا کر دے یا باری ہو یا رجعت میں مبتلا کر دے، بلکہ یہ تو وہ وظیفہ ہے کہ پریشانیوں اور مصیبتوں کو لے جاتا ہے اور حاجتیں بھر لاتا ہے۔ اچھا، دوسری بات، رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، وہ جو ساری زندگی اپنی امت کے غم میں مبتلا رہے، جو اپنی امت کے خیر خواہ تھے، تو کیا وہ چاہیں گے، کیا وہ کوئی ایسا وظیفہ دیں گے کہ حضور کا امتی پریشان ہو؟ کیا کوئی ایسا وظیفہ دیں گے کہ جو باری ہو؟ کیونکہ ہر بندے نے پڑھنا ہوتا ہے، کیا ایسا کوئی وظیفہ آپ تلقین فرمائیں گے؟ بلکہ حضور نے تو کئی احادیث طیبہ، بلکہ درود پاک سے متعلق جتنی بھی احادیث طیبہ ہیں ان میں سے زیادہ تر احادیث طیبہ میں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کثرت سے درود پاک پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور بلکہ فرمایا کہ تم کثرت سے مجھ پر درود پاک پڑھو، کہ جو بندہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ کریم اس پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ اب تمہاری مرضی کم پڑھو یا زیادہ، یعنی کہ کھلی ترغیب دی گئی ہے کہ بھئی تم کثرت سے درود پاک پڑھو، جو بندہ جتنا زیادہ درود پاک پڑھے گا اتنا اس پر رحمت الہی کا نزول ہوگا، اس کی پریشانی اور مصیبتیں دور ہوں گی۔
کتابیں بری پڑی ہیں ایسے لوگوں کے واقعات سے کہ جب وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہوئے، تنگ دستی کا شکار ہوئے، کسی بھی بڑی مصیبت کا شکار ہوئے، تو جب انہوں نے اس پریشانی اور مصیبت کو دور کرنے کے لیے درود پاک کی کثرت کی تو رب کریم نے انہیں اس مصیبت سے نجات عطا فرمائی اور اس پریشانی کو دور فرما دیا۔ تو درود پاک کا وظیفہ ہرگز باری نہیں ہوتا، بلکہ یہ دنیا کا وہ واحد وظیفہ ہے کہ اگر کوئی شخص رجت میں مبتلا بھی ہو تو اس کی رجت دور ہو جاتی ہے۔ اور رجت میں مبتلا ہونے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی شخص درود پاک کی کثرت کرے اور وہ رجت میں مبتلا ہو، بلکہ اس کی جو پریشانیاں اور مصیبتیں ہیں وہ درود پاک کی کثرت کرنے کی برکت سے دور ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ کریم ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ جو وسوسہ اور وہم ہے اس کی کاٹ مکمل طور پر ہو چکی ہوگی، بلکہ آپ کو ایک حدیث طیبہ میں آخر میں سنا دیتا ہوں۔ ایک صحابی نا حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہتا ہوں، اپنے اوراد و وظائف میں سے کتنا حصہ درود پاک کی کثرت کرنے میں کے لیے فکس کروں؟ تو حضور نے فرمایا کہ جتنا چاہے مرضی پڑھ لیا کرو۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر چوتھائی حصہ درود پاک کی کثرت کرنے میں صرف کروں تو کیسا رہے گا؟ تو حضور نے فرمایا جتنا چاہے مرضی پڑھو، اگر اس سے زیادہ پڑھو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر زیادہ پڑھنے میں ہی بھلائی ہے تو کیا یہ اچھا ہو کہ نصف حصہ درود پاک کی کثرت کرنے میں صرف کرو؟ تو حضور نے فرمایا جتنا چاہے مرضی پڑھو، اگر اس سے بھی زیادہ پڑھو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر زیادہ پڑھنے میں ہی بھلائی ہے تو کیا یہ اچھا ہو کہ 2/3 حصہ درود پاک کی کثرت کرنے میں صرف کرو تو کیسا رہے گا؟ تو حضور نے فرمایا جتنا چاہے مرضی پڑھو، اگر اس سے بھی زیادہ پڑھو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر زیادہ پڑھنے میں ہی بھلائی ہے، زیادہ پڑھنے میں ہی بہتری ہے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ اگر درود پاک کی کثرت کرنے کو ہی اپنا وظیفہ بنا لو تو کیسا رہے گا؟ اگر سب اوراد و وظائف کو چھوڑ کر صرف درود پاک کی کثرت کرنے کو ہی اپنا معمول بنا لوں تو کیسا رہے گا؟ تو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے دنیا اور آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی ہے اور تمہارے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اے عاشقان رسول غور کریں، اس حدیث طیبہ میں وہ صحابی عرض کریں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہ اگر میں اتنا حصہ درود پاک پڑھوں، اتنے حصے دوسرے اوراد و وظائف پڑھوں، تو حضور فرما رہے ہیں کہ تم اگر جو ہے نا سب اوراد و وظائف کو چھوڑ کر اگر تم درود پاک کی کثرت کو معمول بنا لو نا تو یہ تمہارے لیے دنیا اور آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی ہے کہ تمہارے تمام معاملات حل ہو جائیں گے، تمہاری تمام پریشانیاں اور مشکلات دور ہو جائیں گی۔ اب ظاہر ہے کہ جو بندہ اب دوسرے اوراد و وظائف کو چھوڑ کر دن بھر، ظاہر ہے کہ صبح سے شام تک وہ بندہ درود پاک پڑھ رہا ہے، تو تصور کرے کہ کتنا بندہ درود پاک کی کثرت کرے گا۔ تو اس سے یہ واضح طور پر یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی بندہ صبح سے لے کر شام تک، تہجد سے لے کر سوتے تک درود پاک کی کثرت کرتا ہے تو یہ کثرت کرنا یہ رحمت الہی کے نزول کا ذریعہ، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قرب کے حصول کا ذریعہ۔ یہ کام کرنا اسے رجت میں مبتلا نہیں کرے گا، اس کے لیے یہ وظیفہ باری نہیں ہوگا۔ تو دعا ہے کہ اللہ کریم جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کامنٹس میں مجھے بتائیے گا ضرور کہ اس ویڈیو سے آپ کو کتنا فائدہ ہوا ہے، اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا کہ جتنے بھی عاشقان رسول سنیں گے اور عمل کریں گے اور درود پاک کی کثرت ٹینشن فری ہو کر کریں گے تو ظاہر ہے کہ آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو دعا ہے کہ اللہ کریم جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجائے خاتم النبیین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔